فیضان رضا فیضان رضا فیضان رضا ہم پر ہو سدا دنیا کی سلطانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ درس بخاری شریف میں ہم قرآن عظیم کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب جس میں امت مسلمہ متفق ہے کہ قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حدیثوں کی کتاب بخاری شریف ہے، اس سے انشاءاللہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام پاک کو آپ کے سامنے بیان کریں گے اور اس کی مستند شروحات کی روشنی میں شرح بیان کی جائے گی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جیسے کہ میں نے آپ کو طریقہ کار بتایا تھا کہ آپ پہلے ایک عنوان قائم کرتے ہیں، پھر اس عنوان کے تحت بہت سی حدیثیں لے کر آتے ہیں اور اس عنوان قائم کرنے میں بہت ساری نیتیں اور مقاصد یا سوچ فکریں کار فرما ہوتی ہیں۔ کبھی تو آپ اس حدیث میں بیان کردہ کوئی بھی جو بات ہے، جو اصل اس کا مرکزی مضمون ہے، اسے بطور عنوان ذکر کر دیتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس حدیث سے کوئی حکم بیان ہو رہا ہوتا ہے، شرعی حکم اخذ ہو رہا ہوتا ہے، تو آپ اسی شرعی حکم کو ہیڈنگ کے طور پہ، عنوان کے طور پہ، ٹاپک کے طور پہ ذکر کرتے ہیں اور پھر اس حدیث کو لے کر آتے ہیں۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے قائم کردہ عنوانات بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں، جس سے حدیث کو لانے کے سلسلے میں، بیان کرنے کے سلسلے میں آپ کی سوچ اور آپ کے مقصد کو بآسانی جانا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی جو باب ہم نے شروع کیا تھا، یہ سب سے پہلا باب تھا اور اس کے تحت چھٹی حدیث بیان ہو رہی ہے۔ باب ہے کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی ابتدا کیسے ہوئی تھی۔ اس کے تحت 5 حدیثیں ہم بیان کر چکے تھے اور اب چھٹی حدیث چل رہی تھی، جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور انہیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی کہ جس وقت تک وہ ایمان نہیں لائے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ تشریف لائے ہجرت کے بعد عمرے کی غرض سے، لیکن کفار مکہ نے آپ کو عمرہ کرنے سے روکا۔ اس وقت صلح حدیبیہ ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام وغیرہ کھولا، اور احرام عمرے سے پہلے اگر کھول دیا جائے تو دم لازم ہوتا ہے، باقاعدہ دم وغیرہ دیا، اور طے یہ ہوا کہ اس سال آپ واپس تشریف لے جائیں گے اور اگلے سال دوبارہ آپ یہاں پر تشریف لائیں گے، اور چند اور معاہدات ہوئے۔ تو یہ جو معاہدے کا ایک زمانہ گزر رہا تھا، اس میں ابو سفیان اپنے کچھ تاجر ساتھیوں کے ساتھ تشریف لے گئے تھے اور شام کے علاقے میں آپ وہاں موجود تھے۔ تو جو روم کا بادشاح تھا جس کا نام ہرقلہ تھا، اسے جب پتہ چلا کہ کچھ لوگ عرب سے یہاں پہ تجارت کی غرض سے آئے ہیں، تو اس نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس بلایا۔ اس وقت یہ ایلیا کے مقام پر تھا۔ یہ میں تمام باتیں بیان کر چکا ہوں، اس لیے میں خلاصہ پچھلے حدیث کا عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں تھوڑا سا آ جائے۔ اور پھر اس نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سامنے کھڑا کیا، اور پہلے اس نے پوچھا کہ آپ میں سے کون ان نبی کا، اس شخص کا قریبی رشتہ دار ہے یا نسب کے اعتبار سے اقرب ہے کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ ابو سفیان آگے آئے، اس نے کہا میں آپ سے چند کویسچن کروں گا، لیکن اس نے پہلے یہ حکمت اختیار کی کہ ابو سفیان کے ساتھیوں کو پیچھے کھڑا کر دیا اور اپنے ترجمان سے کہا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر ابو سفیان کسی بارے میں، کسی چیز کے بارے میں غلط بیانی سے کام لیں تو تم فوراً ان کی گرفت کرنا اور اس کذب کی نشاندہی کر دینا۔ عرب لوگ ویسے تو بہت ساری خرابیوں میں مبتلا تھے، لیکن چند ان میں اچھائیاں بھی تھیں۔ ایک اچھائی ان میں یہ بھی تھی کہ جو ان کے شرفاء تھے، جن کو وہ شرفاء قرار دیتے تھے، سردار وغیرہ، یہ اپنی طرف کسی عیب یا جھوٹ وغیرہ، خصوصاً جھوٹ وغیرہ کی نسبت کو انتہائی برا سمجھتے تھے۔ تو خود یہ حدیث میں ہے کہ حضرت ابو سفیان نے فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ میرے ساتھی باہر نکل کر بعد میں وہاں جا کر میری طرف جھوٹ منسوب کریں گے، اس بات کا خوف نہ ہوتا تو میں ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بول دیتا، لیکن چونکہ یہ پیچھے کھڑے تھے اس لیے میں نے جو ہرقلہ نے سوال کیے اس کے بالکل سچ اور درست جواب دیتا رہا۔
تو اس نے چند کویسچنز کیے تھے، ابو سفیان جواب دیتے رہے۔ اس کے بعد ہرقلہ نے ان جوابات کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں جانا کہ واقعی وہ یہ نبی ہیں، کیونکہ وہ سنتا رہا تھا اس نے اپنے بڑوں سے، اور سینہ بسینہ جو تعلیمات ان کے ہاں چلتی چلی آئی تھیں، جو ایک نبی کی نشانی کے طور پر ذکر کی گئی تھیں، اس نے وہ تمام چیزیں سوالات کے ذریعے معلوم کی، اور جب معلوم ہوا کہ وہ تمام اوصاف کے جو ایک نبی کی شان کے لائق ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں، تو آخر میں اس نے اقرار کیا کہ وہ ضرور اللہ کے نبی ہیں۔ تو وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیے تھے بہت ساری چیزیں، ایک دفعہ پھر میں چند چیزیں عرض کر دیتا ہوں۔ جب اس نے کویسچنز کیے اور ابو سفیان نے جواب دے دیے، اس کے بعد اس نے یہ ذکر کیا کہ میں نے یہ پوچھا اور تم نے یہ جواب دیا اور یہ نبی کی شان ہے، لہٰذا اس نے کہا کہ میں نے اس نبی کے نسب کے بارے میں پوچھا تھا کہ کیا وہ تم میں ایک ذو نسب ہیں، بڑے نسب والے ہیں؟ تو تم نے کہا کہ ہاں بڑے نسب والے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ رسول ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کسی قوم میں بھیجتا ہے تو ان میں، یعنی جب کسی قوم میں پیدا فرماتا ہے تو اس قوم کے جو بڑے نسب، بڑے اچھے خاندان والے ہوتے ہیں، ان میں اس نبی کو مبعوث فرماتا ہے، یعنی اس میں پیدا کرتا ہے۔ گویا کہ نبی کا تعلق ہمیشہ اعلیٰ خاندان سے ہوتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا تم میں سے کسی ایک نے اس قسم کا قول پہلے کہا ہے؟ تو تم نے کہا کہ نہیں۔ تو یہ کہتا ہے کہ پھر میں نے یہ گمان کیا کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ شخص صرف ضد میں یہ کہہ رہا ہو کہ میں نبی ہوں، کہ چونکہ کسی ایک نے اور قول ایسا کہا تو میں اس کی ضد میں کر لوں، لہذا معلوم ہوا یعنی ہرقلہ یہ کہتا ہے کہ میں نے گمان کر لیا کہ چونکہ یہ کسی اور قول کے جواب میں نہیں کہہ رہے، اس کا مطلب ہے کسی ضد میں نہیں کہہ رہے، بلکہ باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مقرر کیا ہے۔ اور پھر میں نے یہ پوچھا تھا کہ کیا ان نبی کے آباء و اجداد میں سے کوئی بادشاہ گزرا؟ تم نے کہا نہیں۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ اگر ان کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ ہوتا تو میں یہ سوچتا، میں گمان کرتا کہ شاید اس بادشاہت کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اس قسم کا دعویٰ کیا ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے۔ اور پھر میں نے تم سے پوچھا کہ کیا تم نے اس کو جھوٹ کی طرف کبھی منسوب کیا ہے کہ اس شخص نے کبھی جھوٹ بولا ہو؟ تم نے کہا کہ نہیں، کبھی بھی اس نے جھوٹ نہیں بولا۔ تو میں پہچان گیا کہ جو لوگوں کے معاملے میں جھوٹ بولنے سے بچ رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ کیسے باندھے گا۔ ابھی ہرقلہ کا دیکھیں استدلال، دیکھیں کتنا خوبصورت تھا۔ پھر اس نے کہا کہ میں نے تم سے پوچھا کہ تمہارے لوگوں میں سے اشراف، بڑے لوگ، سردار، مالدار قسم کے لوگ ان کی اتباع کر رہے ہیں یا کمزور لوگ کر رہے ہیں؟ تو تم نے جواب دیا کہ کمزور لوگ کر رہے ہیں۔ تو یہ کہتا ہے کہ بس رسولوں کا یہی معاملہ ہوتا ہے کہ عموماً کمزور لوگ ہی ان کی اتباع کرتے ہیں۔ پھر کہا میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا وہ زیادہ ہو رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ تو تم نے کہا کہ بے شک وہ زیادہ ہو رہے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ اسی طرح ایمان کا معاملہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ بڑھتا ہے حتیٰ کہ وہ کاملیت کے درجے تک پہنچ جاتا ہے، یعنی لوگوں میں عام ہو جاتا ہے۔ پھر میں نے سوال کیا تھا کہ کیا ان میں سے کوئی ایک ان کے دین سے بغاوت کرتے ہوئے، دین کی سختی کی وجہ سے، ناپسندیدگی کی وجہ سے ان سے دور ہوا؟ تم نے کہا کہ نہیں، داخل ہونے کے بعد کوئی باہر نہیں نکلا۔ تو ہرقلہ نے کہا کہ اسی طرح ایمان کا معاملہ ہوتا ہے کہ جس وقت یہ دل میں گھر کر لیتا ہے اور ایمان کی بشاشت اور ایمان کی حرارت قلب کے اندر داخل ہو جاتی ہے تو پھر یہ باہر نہیں نکلتی۔ پھر میں نے تم سے پوچھا کہ کیا انہوں نے کوئی وعدہ خلافی کبھی کی ہے؟ تو تم نے جواب میں کہا کہ نہیں۔ تو کہتا ہے کہ اسی طرح رسول ہوتے ہیں کہ وہ کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتے، عہد نہیں توڑتے ہیں۔ پھر میں نے تم سے سوال کیا تھا کہ وہ شخص تمہیں کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ تو تم نے کہا کہ وہ حکم دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، اور تمہیں بتوں کی عبادت سے روکتے ہیں، اور تمہیں نماز کا، سچائی کا اور پاکیزگی کا حکم دیتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس نے پھر آخر میں ہرقلہ نے اب دیکھیں جملے بولے کہ پس اگر جو کچھ تم نے کہا وہ حق ہے تو عنقریب وہ نبی جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں میرے اس قدموں کی جگہ کے بھی مالک ہو جائیں گے۔ الفاظ دیکھیے کہ فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمِيَّ هَاتَيْنِ کہ قدمیہ ہاتین کہ اگر تم جو کہہ رہے ہو وہ حق ہے تو وہ سچ کہہ رہے ہو تو وہ عنقریب وہ نبی میرے اس زمین کے بھی مالک ہو جائیں گے۔ یعنی اس کو یہ پتہ تھا
کہ اور یہ کس طرح پتہ تھا یہ انشاءاللہ بھی آگے دیکھیں. ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ سینہ بسینہ ان کے ہاں خبریں منتقل ہوتی آ رہی تھیں، اس سے اس نے اندازہ کیا. دوسرا یہ علم نجوم کا ماہر تھا جیسے آگے آ رہا ہے، اور اس سے بھی اس نے یہ مستقبل کا حال معلوم کیا تھا کہ عنقریب ایک نبی کو ظہور ہوگا اور اس کی حکومت روم تک پہنچ جائے گی. پھر اس نے کہا کہ اگر میں یہ بات جانتا کہ بے شک وہ نبی تشریف لانے والے ہیں، یہ تو میں جانتا تھا کہ وہ نبی تشریف لانے والے ہیں، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ تم میں سے ہوں گے. بس اگر اللہ تعالیٰ مجھے موقع عطا فرمائے تو میں ضرور تکلیف اٹھاؤں گا اور ان کی ملاقات کے لیے حاضر ہوں گا. اور اگر میں ان کے پاس ہوتا، اس کے الفاظ دیکھیے کہ وَلَوْ كُنْتَ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ، کہ اگر میں ان کے پاس ہوتا تو ان کے قدموں کو دھوتا، یعنی میں خدمت کرتا ان نبی کی، کیونکہ واقعی وہ حق ہیں. تو معلوم یہ ہوا. اب یہاں پہ تھوڑا سا میں عرض کروں گا، پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے کہ دیکھیے ہرقلہ نے چند کویسچنس کیے اور اس کے بعد ان تمام جوابات کی روشنی میں اس نے اندازہ لگایا کہ یقیناً وہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے بالکل حق بات کہہ رہے ہیں، اب وہ بالکل حق دعویٰ کر رہے ہیں. ابھی یہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہوا، لیکن اس نے بہترین کویسچنس کے ذریعے اور وہ نشانیاں جو انبیاء علیہم السلام کی ذات میں ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جن اوصاف سے انہیں متصف کرتا ہے، ان کے اوپر غور و تفکر کر کے حق کو جان لیا کہ واقعی وہ نبی حق پر ہے اور دعویٰ بالکل سچا کر رہے ہیں. اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، یہاں تک کی بات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، ایک بات تو یہ نقطہ میں حاصل کرنا چاہیے کہ کسی کے بارے میں فوری طور پہ کوئی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے، نہ اچھائی والی رائے اور نہ برائی والی رائے، بلکہ ہر ایک کے بارے میں کوئی رائے قائم کرتے ہوئے، چاہے وہ اچھائی کے سلسلے میں ہو، برائی کے سلسلے میں ہو، کم از کم کچھ دلائل طلب کرنے چاہیے. جب وہ دلیلیں حاصل ہو جائیں تب ہم کسی کے بارے میں فیصلہ کریں. مثال کے طور پہ اگر کچھ لوگ کسی ایک شخص کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ برا ہے، تو ایسا نہیں کہ ہمیں سننے کے بعد فوراً یقین کر لینا چاہیے. کچھ تو ہم کویسچنس کریں، کچھ تو ہم ایسی باتیں معلوم کریں کہ جو واقعی ایک برے شخص میں ہوتی ہیں. وہ معلوم کرنے کے بعد اگر واقعی ضرورت بھی محسوس کریں، ویسے تو ہمیں تجسس نہیں کرنی چاہیے، کسی کی برائی نہیں سننی چاہیے، لیکن ہوتا ہے کہ کبھی میں مثال لیتا ہوں، چونکہ ایک مذہبی معاملہ ہے، اس کے اعتبار سے کہ کوئی کسی عالم دین ہیں، کوئی مفتی ہیں، کوئی بڑے بزرگ ہیں، شیخ ہیں، مشائخ میں سے ہیں، پیر صاحب ہیں، بعض لوگ برائی کرتے ہیں کہ فلاں برا ہے، فلاں غلط ہے، وغیرہ وغیرہ. تو صرف یہ لوگوں کی سنی سنائی بات پر اگر ہم بالفرض، ایک شخص ایسا نہیں ہے لیکن ہم نے کسی کی بات پر یقین کر کے قلبی بدگمانی پیدا کی، اس طرح قلبی غیبت میں مبتلا ہوئے، زبانی غیبت میں مبتلا ہوئے، تو یقینی سی بات ہے کہ گناہ گار ہوں گے. اس وقت ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسے کویسچنس کریں کہ ہمیں یقین حاصل ہو کہ واقعی وہ شخص ایسا ہے یا نہیں ہے، یا ہم ان لوگوں کی غلط فہمی کو دور کریں. اسی طریقے سے اگر کوئی کسی کے بزرگی کا قائل ہے، تعریفات کرتے ہیں، جی فلاں بڑے بزرگ ہیں، فلاں بہت اچھے پیر صاحب ہیں، تو خالی تعریف کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ تو یقینی سی بات ہے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو جس کی صحبت میں رہتا ہے، جس کی جو بات اچھی لگتی ہے وہ اس کے اعتبار سے کچھ تعلق عقیدت قائم کر لیتا ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ کسی کی بزرگی کو تسلیم کرنے سے پہلے بھی ہم تھوڑا سا اطمینان قلب حاصل کر لیں، اور یہ موجودہ زمانے کے اعتبار سے بہت ضروری ہے جو میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، کیونکہ آج لوگ ذرا سی بات پہ کسی سے ناراض ہو کر 2 منٹ میں عزت اچھال دیتے ہیں کسی کی، اور برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. اس لیے تحقیق ضروری ہے تاکہ ہم کسی صحیح شخص سے بدگمان نہ ہو جائیں. اسی طریقے سے بعض لوگ ہوتے ہیں جو غلط قسم کے لوگوں کی تعریفیں کر کے انہیں ہیرو بنا دیتے ہیں، اور ہم لوگ بغیر سوچے سمجھے ان سے تعلق عقیدت قائم کر کے اپنی آخرت کو برباد کر دیتے ہیں. دونوں چیزوں پہ توجہ کرنی چاہیے. لہٰذا اگر کوئی کسی کی برائی کر رہا ہے تو پہلے ہم سوچیں اور تفکر کریں کہ واقعی وہ ایسا ہے کہ نہیں. مثال کے طور پر ایک شخص کہتا ہے جی فلاں جو ہے بہت برا ہے، ہم اس کویسچن کریں کہ کیا آپ نے ان کی صحبت اختیار کی ہے؟ اگر آپ اس کے کسی قول کی برائی بیان کر رہے ہیں تو کیا آپ نے خود یہ قول سنا تھا؟ کیا آپ وہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ کیا آپ نے ان کو اکثر ایسا ہی پایا ہے؟ کیا اکثر آپ نے صحبت اختیار کر کے خود ہی نتیجے مرتب کیے ہیں؟ آپ یقیناً دیکھیں گے کہ لوگ کہیں گے نہیں فلاں مجھے ایسا کہہ رہا تھا، فلاں کہہ رہا تھا، فلاں کہہ رہا تھا. یعنی لوگوں کی کہی ہوئی باتوں پر ہم کسی شخص کے بارے میں ایک منفی تصور قائم کرتے ہیں. میں اس کو قطعاً غلط کہتا ہوں، یہ بالکل غلط ہے. ہماری شریعت بھی ایسا ہی کہتی ہے کہ کسی کے بارے میں سنی سنائی باتوں کو بنیاد بنا کر نتیجہ مرتب کرنا درست نہیں ہے. اس طرح بہت سے لوگوں کے فیوز و برکات سے محروم ہو جائیں گے.
یعنی دینی اعتبار سے چونکہ میں بات کر رہا ہوں کہ بعض بہت اچھے بزرگ ہوتے ہیں، اچھے علماء ہوتے ہیں، لیکن کوئی کسی جہت سے دیکھ کر ان سے بدزن ہوتا ہے اور وہ دوسرے کو بھی بدزن کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس طریقے سے دوسرا بھی اگر اس کی باتوں میں آ جائے تو ایک بہت بڑی شخصیت کے فیض سے بسا اوقات محروم ہو جاتے ہیں۔ تو میں چونکہ اسی فیلڈ کا آدمی ہوں تو میں یہ جانتا ہوں جو کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف غلط فہمیوں کی بنا پر بڑی بڑی شخصیات سے بدزن نظر آتے ہیں، لیکن جب ان سے کویسچنز کرتے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ کہ آپ کی بدگمانی کی بنیاد کیا ہے، آپ نے خود سنا، آپ نے خود کسی کے برے فعل کو دیکھا، آپ ان کی صحبت میں کتنا رہے، تو کوئی جواب نہیں۔ ایک دفعہ میں کوئی لطیفہ آپ کو سناتا ہوں، لطیفہ ہی کہہ لیں اس کو، کہ میں کرتا تھا ایک پروگرام الفرقان، اس سے پہلے آتا تھا، تو کسی نے الفرقان پروگرام کے سلسلے میں کسی صاحب سے کوئی بات کہی ہوگی کہ اس میں یہ فلاں چیز صحیح نہیں ہے مثال کے طور پر، تو انہوں نے مجھ سے کویسچن کیا کہ بھئی سنا ہے کہ آپ تو ایسا کہہ رہے ہیں، تو میں نے ان سے کویسچن کیا کہ یہ بتائیے آپ نے اس کے کتنے پروگرام دیکھے، تو کہا ایک بھی نہیں۔ تو میں نے کہا کہ آپ نے پھر کس طرح اندازہ کیا؟ فلاں نے مجھے کہا تھا۔ میں نے کہا اچھا اب آپ پروگرام دیکھیں۔ انہوں نے پروگرام دیکھا اور کچھ عرصے بعد پھر جب دوبارہ ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ واقعی وہ بات تو نہیں تھی جو فلاں کہہ رہا تھا۔ تو یہ معاملات ہوتے ہیں، میں اس کو اپنے اوپر بنیاد بنا کر سارے تمہید نہیں باندھ رہا ہوں، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے بڑے بڑے علماء کام کر رہے ہیں، مفتیان کرام کام کر رہے ہیں، مشائخ اعظام ہیں، ہماری عوام کسی کی بھی بات سن کر کسی سے بھی بدزن ہو جاتی ہے، یہ مناسب نہیں۔ آپ پہلے غور و تفکر کریں، اس کے بعد کوئی نتیجہ مرتب کریں۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو صرف کسی کی تعریف سن کر فوراً سلسلہ عقیدت قائم کر لیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ شریعت بھی اس شخص کو بزرگ تسلیم کر رہی ہے یا نہیں کر رہی۔ مثال کے طور پر بہت سے لوگ جی فلاں بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں اور بہت ماشاءاللہ، اور یہ ٹھٹا مطلب لوگوں کا ایک ہجوم لگا ہوا ہے اور بڑے لوگ آ کے اکتساب فیض کر رہے ہیں۔ اب کم از کم ہم یہ تو کویسچن کر لیں کہ بھئی ان کا عقیدہ درست ہے، کیا وہ اعلانیہ طور پہ کوئی گناہ تو نہیں کرتے ہیں، کیا وہ صاحب علم ہیں؟ تو اس طریقے سے چند کویسچنز تو انسان کرے، اور اس کے بعد پھر آپ جا کے باقاعدہ صحبت اختیار کریں، تھوڑا سا قریب جائیں، دیکھیں، واچ کریں ایک عرصے تک، اور اس کے بعد پھر سلسلہ عقیدت قائم کریں۔ ہم بعض اوقات سن کر ہی بس سلسلہ عقیدت قائم کر لیتے ہیں، اور جن سے عقیدت قائم کرتے ہیں وہ حقیقتاً ویسے نہیں ہوتے جیسا وہ شخص بیان کر رہا ہے، کیونکہ وہ اپنے گمان کے مطابق بیان کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے آج بہت سارے جعلی قسم کے لوگوں کے آستانے چل رہے ہیں، ان کے مطلب کارخانہ روزگار چل رہا ہے، لوگ اندھی عقیدت میں ان کے پاس آتے ہیں، اب وہ مطلب نہ علم ہے نہ عقیدہ درست ہے، زبان سے گالیاں بھی بعض اوقات نکل رہی ہیں، اعلانیہ طور پہ گناہ بھی کر رہے ہیں، عالم ہونا دور کی بات، بیسک علوم بھی ان کے پاس موجود نہیں ہے، تصویریں لگی ہوئی ہیں، مریدین آ کے سجدے کر رہے ہیں، اور ہاتھوں میں انگوٹھیاں چڑھائی ہوئی ہیں، بعض اوقات زلفیں کندھے سے نیچے رکھی ہوئی ہیں، گلے میں بہت ساری مالائیں ڈالی ہوئی ہیں، اور بس ایک ماحول کریٹ کیا ہوا ہے تاکہ سادہ لوہ قسم کے لوگ آ کر اس ماحول سے متاثر ہو کر عقیدت قائم کر لیں۔ نتیجہ نکلتا ہے جو ان کی صحبت میں آتا ہے اسے نہ دنیا کا فائدہ حاصل ہوتا ہے نہ دین کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ دنیا کا نقصان اس طرح ہوتا ہے، فائدہ تو کیا ہوگا، نقصان اس طرح ہوتا ہے کہ نذرانے بڑے بڑے دینے پڑتے ہیں اور وہ کنگال کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات تو ایسے حضرات سامنے کروڑ پتی لوگوں کو ہم نے کنگال ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور اخروی نقصان، اخروی فائدہ کوئی ہوتا نہیں، نقصان ہوتا ہے کہ اس قسم کے لوگ صرف اپنے پاس موجود لوگوں کو اپنے پاس ہی دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کو بس باتوں سے بہلاتے پھسلاتے رہو، انہیں نہ عمل کا کہو نہ گناہ چھوڑنے کا کہو، کیونکہ جب آپ یہ سختی شروع کریں گے تو آپ کے پاس سے لوگ بھاگنا شروع ہوں گے، کیونکہ جب آپ رپورٹ لیں گے نماز پڑھی، آپ یہ کیوں عمل نہیں کرتے ہیں، آپ فلاں گناہ کیوں کر رہے ہیں، اس کو چھوڑیے، جب یہ سختیاں شروع ہوتی ہیں، گرفت شروع ہوتی ہے، تو پھر آہستہ آہستہ لوگ بھاگتے ہیں، کیونکہ نفس ان کو بھگاتا ہے، تنفر پیدا ہوتا ہے، حالانکہ ہونا نہیں چاہیے، پاکیزہ نفس کے اندر نہیں ہوگا، لیکن یہ اس طرح ہوتا ہے۔ تو اب وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہم سے ناراض ہو کے یہاں سے جائے نہیں، لہٰذا پھر وہ جھوٹی تعریفیں اور فساق و فجار کو عزت کے مقام پہ بٹھانا، کیونکہ نذرانہ بڑھا دیتا ہے، اور اس طرح ان بیچاروں کی آخرت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ اس میں انشاءاللہ مزید کلام کریں گے، لیکن نیکسٹ پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ